سعودیہ عرب کے بانی شاہ عبدالعزیز ابن سعود، جنہوں نے سعودی عرب کو دنیا کا واحد امیر ترین ملک بنا دیا۔ سعودی عرب کے بادشاہوں شاہ سعود، شاہ فیصل، شاہ خالد، شاہ فہد، شاہ عبداللہ اور کنگ شاہ سلیمان کے والد شاہ عبدالعزیز ابن سعود 20ویں صدی کے انتہائی بہادر، متحرک اور زیرک حکمرانوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے سعودی عرب کو دنیا کا واحد اور امیر ملک بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ شاہ عبدالعزیز کا پورا نام عبدالعزیز بن عبد الرحمن ابن مسعود تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو صرف ابن سعود کہلانا پسند کرتے تھے۔ ان کی والدہ کا نام سارہ السدیری تھا۔ شاہ عبدالعزیز عرب کے معروف شہر ریاض میں 15 جنوری 1876 کو سعودی خاندان میں پیدا ہوئے، جو اس زمانے میں سینٹرل عرب کے علاقے نجد میں واقع تھا۔ بعض کتب میں ان کی پیدائش کا سن مختلف ہے۔ سعودی خاندان سرزمین عرب کے بیشتر علاقوں پر برسوں سے حکمرانی کر رہا تھا، مگر 1890 میں الرشید حکمرانوں کے ہاتھوں شکست کے بعد سعود خاندان کو جلا وطنی کی زندگی اختیار کرنا پڑی۔ اس وقت عبدالعزیز کی عمر 15 برس تھی۔ ابتدا میں ان کے خاندان نے ایک عربی بدو قبیلہ المرہ کے ہاں جنوبی عرب کے ایک صحرا میں پناہ لی۔ بعد میں سعود خاندان قطر منتقل ہو گیا اور وہاں 2 ماہ تک قیام کیا۔ ان کا اگلا قیام بحرین میں تھا، جو انتہائی مختصر رہا۔ بعد ازاں وہ کویت منتقل ہو گئے، جہاں وہ تقریباً 10 برس تک مقیم رہے۔ اس طرح شاہ عبدالعزیز کا اپنا بچپن کویت میں گزرا۔ ان کے والد عبد الرحمن کو ترکی کی سلطنت کی طرف سے ماہانہ وظیفہ ملتا تھا۔ شاہ عبدالعزیز کو کویت کے امیر مبارک الصباح کی مجلس میں روزانہ جانے کا موقع ملتا تھا، جس سے انہوں نے امور مملکت اور دیگر دنیاوی معاملات کے بارے میں بہت کچھ سیکھا۔ کویت میں عبدالعزیز اپنے والد عبد الرحمن کے علاوہ 5 بھائیوں اور 1 بہن کے ہمراہ رہائش پذیر تھے۔ جلا وطنی کے زمانے میں ابن سعود کے ذہن میں ہر وقت یہ خیال زندہ رہتا کہ وہ کسی طرح اپنے آباء و اجداد کی کھوئی ہوئی حکمرانی کو واپس لے سکیں، اور وہ اس مقصد کے لیے ہر ممکن جدوجہد کرتے رہتے۔ انہیں یقین تھا کہ وہ اپنے آبائی شہر ریاض کو الرشید خاندان کے قبضے سے چھڑوانے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ نجد کے لوگ السعود خاندان سے محبت کرتے ہیں، اور وہ ریاض شہر کی واپسی کے لیے کی جانے والی جنگ میں ابن سعود کی بھرپور حمایت کریں گے۔ 1901 میں عبدالعزیز ابن سعود نے ریاض کی طرف پیش قدمی کا فیصلہ کیا اور اپنے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کو دعوت دی کہ وہ رضاکارانہ طور پر ریاض کو فتح کرنے کی مہم میں شامل ہو جائیں۔ اگرچہ محدود وسائل اور چند جنگجو ساتھیوں کے ہوتے ہوئے اتنی بڑی مہم کا سوچنا بہت مشکل تھا، مگر عبدالعزیز ابن سعود کی جرأت، بہادری اور حکمت عملی کے باعث ناممکن کو ممکن بنا دیا گیا۔ دسمبر 1901 میں عبدالعزیز ابن سعود اپنے 40 ساتھیوں کے ہمراہ کویت سے روانہ ہوئے اور جنوری 1902 میں ریاض پہنچ گئے۔ 15 جنوری 1902 کو انہوں نے ریاض شہر پر حملہ کر دیا۔ یہ دن ان کی سالگرہ کا دن بھی تھا۔ اپنی بہترین جنگی حکمت عملی کے باعث انہوں نے انتہائی ڈرامائی انداز میں مسقط قلعہ اور ریاض شہر کو فتح کر لیا۔ رات کے وقت ابن سعود نے اپنے ایک کزن عبداللہ بن جلاوی اور دیگر ساتھیوں کے ہمراہ شہر کی فصیل کو ایسی جگہ سے عبور کر لیا جو ایک ایسے شخص کے گھر کے پاس تھی جو کبھی عبدالعزیز کے والد عبد الرحمن کے ہاں ملازم رہا تھا جب ریاض پر السعود کی حکومت تھی۔ اس گھر میں عبدالعزیز کو خوش آمدید کہا گیا اور انہیں ریاض کے حکمران اجلان کے بارے میں تمام اہم معلومات فراہم کر دی گئیں، جس کے باعث انہیں اجلان کو شکست دینے میں آسانی ہو گئی اور 1902 کو ریاض شہر عبدالعزیز ابن سعود کی حکمرانی میں آ گیا۔ اجلان اس وقت ابن سعود کے ہاتھوں مارا گیا جب وہ قلعہ سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ 1904 میں عبدالعزیز ابن سعود نجد میں الرشید خاندان کی گرفت کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے اور انہیں شمالی نجد میں جبل شمار کی طرف سے پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ الرشید کو مدد کے لیے ترک حکومت سے اپیل کرنا پڑی۔ ابن رشید نے سلطنت عثمانیہ سے اپیل کی کہ وہ ان کو فوجی امداد فراہم کریں، جس پر ترک سلطنت نے اپنی فوجیں عرب بھیج دیں۔ 15 جون 1904 کو ابن سعود کی فوج کو ابن رشید اور ترک سلطنت کی مشترکہ فوج کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہونا پڑا، مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری اور گوریلا جنگ شروع کر دی، اور صرف 2 برس کے اندر وہ اس قابل ہو گئے کہ اپنی شکست کا بدلہ لے سکیں۔ ترک فوج کی مدد سے الرشید مختصر عرصہ کے لیے ہی نجد میں اپنی حکمرانی قائم رکھ سکے۔ ادھر عبدالعزیز ابن سعود نے اپنی حکمرانی کی حدیں وسیع کرنے کے لیے ایک طرف تو سفارتی مذاکرات کی راہ اپنائی تو دوسری جانب گوریلا کارروائیوں کا سلسلہ تیز کر دیا۔ نتیجتاً 1906 میں الرشید کے انتقال پر ترک فوج کو نجد سے واپسی جانا پڑا اور عبدالعزیز ابن سعود کو نجد پر مکمل کنٹرول حاصل ہو گیا۔
بعد ازاں عبدالعزیز نے خلیج عرب کے علاقہ الحفصہ کی طرف توجہ مبذول کی جو اب تک ترک حکومت کے کنٹرول میں تھا۔ کئی سال کی جدوجہد کے بعد 1913 میں عبدالعزیز ابن سعود نے الحفصہ کو بھی فتح کر لیا۔ 1912 میں نجد اور مشرقی ساحلی عرب کے تمام علاقوں پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے بعد انہوں نے سلفی علماء کی اجازت سے اخوان کے نام سے ایک مذہبی فوجی گروپ قائم کیا جو بعد کی جنگوں میں ان کے بہت کام آیا۔ اسی سال انہوں نے اگریرین پالیسی تشکیل دی جس کا مقصد خانہ بدوش بدوؤں کو رہائشی کالونی میں آباد کرنا تھا اور ان کے تمام قبائلی تنظیموں کو ختم کر کے اخوان کی اطاعت میں لانا تھا۔ 1916 میں عبدالعزیز ابن سعود نے برطانوی حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا جسے ٹریٹی آف ڈرین کا نام دیا گیا۔ اس کے تحت سعودی حکمرانی والے علاقوں کو برطانوی نگہبانی میں دے دیا گیا اور نئی سعودی ریاست کی سرحدوں کا تعین کر دیا گیا۔ اس سے قبل برطانوی حکومت حجاز کے حکمران شریف حسین بن علی کی حمایت کرتی تھی جس میں عبدالعزیز ابن سعود کو نجد اور الحفصہ کا بلا شرکت غیر حکمران تسلیم کر لیا گیا۔ اس معاہدے نے عبدالعزیز کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ الرشید خاندان کی باقی ماندہ علاقوں پر حکمرانی کو بھی ختم کر سکیں۔ 1918 میں انہیں مزید کامیابی حاصل ہوئی اور الرشید کو دارالحکومت ہیل کے اطراف کے علاقے بھی ان کے کنٹرول میں آ گئے۔ 1920 میں عبدالعزیز ابن سعود نے اسیر کو بھی فتح کر لیا۔ آئندہ برس انہوں نے ہیل پر فیصلہ کن جلغار کی اور فتح مند ہوئے۔ 1922 میں نجد پر انہیں مکمل کنٹرول حاصل ہو گیا۔ تاہم عبدالعزیز ابن سعود نے حجاز کی طرف فی الوقت پیش قدمی نہ کی اور دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی پر عمل کیا۔ 1925 میں جب شریف حسین آف مکہ برطانوی حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات استوار نہ رکھ سکا اور مقدس شہروں کا انتظار اور انصرام برقرار نہ رکھ سکا تو موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے عبدالعزیز ابن سعود نے شریف حسین کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی اور حجاز پر بھی قبضہ کر لیا۔ اسی طرح سلطان آف نجد اور کنگ آف حجاز کا لقب اختیار کرتے ہوئے خادم حرمین الشریفین ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی کنگڈم آف سعودی عربیہ کی بنیاد بھی رکھ دی گئی، لیکن کنگڈم آف سعودی عربیہ کا باضابطہ اعلان 23 ستمبر 1932 کو کیا گیا جسے دنیا کے بیشتر ممالک نے فوری تسلیم کر لیا۔ انہوں نے اپنا دفتر اور رہائش مربع پیلس میں منتقل کر لی اور 1953 میں اپنی وفات تک وہ اسی محل میں رہے۔ 1938 میں سعودی عرب میں تیل دریافت ہو گیا اور شاہ عبدالعزیز نے تیل کی اس دولت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے مشیر سینٹ جان فلمی کے ذریعے امریکہ کی اہم کمپنیوں کو سعودی آئل فیلڈز کے ٹھیکے دے دیے جس سے سعودی عرب کی اقتصادی حالت بہت مستحکم ہو گئی۔ شاہ عبدالعزیز نے اندرون ملک باہم برسر پیکار قبائل کو اپنی دشمنیاں ختم کر کے امن و شانتی کے ساتھ ملک کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کرنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے اپنی مملکت میں جرائم کی بے خنی پر بھی خصوصی توجہ دی اور ان جرائم پیشہ افراد کا خاتمہ کر دیا جو فریضہ حج ادا کرنے اور مقدس مقامات کی زیارت کرنے کے لیے دیگر ممالک سے آنے والے زائرین کو لوٹ لینے کے گناہوں جرائم میں ملوث تھے۔ شاہ عبدالعزیز ابن سعود نے دوسری جنگ عظیم میں سعودی عرب کو مکمل طور پر غیر جانبدار رکھا۔ 1948 کی عرب اسرائیل جنگ میں شاہ عبدالعزیز نے حصہ لیا اور انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے آخری مرحلہ پر شاہ عبدالعزیز نے اہم بین الاقوامی شخصیات کے ساتھ خصوصی ملاقاتیں کی۔ ان میں سے ایک ملاقات امریکہ کے صدر فرینکلن روز ویلٹ سے 14 فروری 1945 کو ہوئی جس نے مستقبل کے سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات کو مضبوط بنیاد فراہم کی۔ دوسری ملاقات فروری 1945 میں ہی برطانیہ کے وزیر اعظم ونسٹن چرچل سے ہوئی، مگر یہ ملاقات زیادہ سود مند ثابت نہ ہوئی کیونکہ اس ملاقات میں تمام وقت مسئلہ فلسطین زیر بحث رہا۔ شاہ عبدالعزیز کے بارے میں مختلف تاریخی حوالوں سے بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 22 شادیاں کی۔ ان کی پہلی شادی 15 برس کی عمر میں ہوئی۔ ان کی پہلی بیوی جلد وفات پا گئیں۔ 16 برس کی عمر میں انہوں نے دوسری شادی کی جن سے ان کے پہلے بیٹے ترکی پیدا ہوئے۔ شہزادہ ترکی 1919 میں محض 19 برس کی عمر میں وفات پا گئے۔ شاہ عبدالعزیز کی بیویوں میں سے 45 بیٹے پیدا ہوئے جن میں 36 زندہ رہے۔ ان کے ہاں کئی بیٹیاں بھی پیدا ہوئیں۔ 15 مارچ 1935 کو شاہ عبدالعزیز پر ایک قاتلانہ حملہ بھی ہوا جب وہ فریضہ حج ادا کر رہے تھے، مگر اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ اکتوبر 1953 میں شاہ عبدالعزیز عارضہ قلب کے باعث سخت علیل ہو گئے اور 9 نومبر 1953 کو حرکت قلب بند ہو جانے کے باعث اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ وفات کے وقت ان کی عمر 76 برس تھی۔ ان کی آخری رسومات طائف میں ادا کی گئیں جبکہ تدفین کے لیے جسد خاکی سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض لایا گیا اور وہیں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔
شاہ عبد العزیز نے سعودی عرب کو ایک مؤثر نظام حکومت عطا کیا اور اقتدار پر اپنے خاندان کی گرفت انتہائی مضبوط کر دی، جس کے باعث ان کی وفات کے طویل عرصہ کے بعد بھی بادشاہت ان کے بیٹوں کے پاس رہی۔ 1953 میں شاہ عبد العزیز ابن سعود کی وفات کے بعد ان کے بڑے صاحبزادے سعود بن عبد العزیز سعودی عرب کے بادشاہ بن گئے اور 11 برس تک حکمران رہے۔ 1964 میں انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور فیصل بن عبد العزیز نے بادشاہت سنبھال لی۔ 25 مارچ 1975 کو شاہ فیصل کو ان کے ایک بھتیجے نے گولی مار کر شہید کر دیا۔ ان کے بعد ان کے بھائی خالد بن عبد العزیز نے انان حکومت سنبھالی اور بادشاہ قرار پائے۔ شاہ خالد 13 جون 1982 کو وفات پا گئے اور ان کے بھائی فہد بن عبد العزیز سعودی عرب کے بادشاہ بن گئے اور اگست 2005 میں ان کے بھائی عبداللہ بن عبد العزیز نے سعودی بادشاہ اور خادم حرمین الشریفین کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ شاہ عبداللہ 23 جنوری 2015 کو انتقال کر گئے۔ ان کی وفات کے بعد شاہ عبد العزیز کے ایک اور بیٹے سلیمان نے بادشاہت کے فرائض سنبھال لیے اور آج سلیمان بن عبد العزیز سعودی عرب کے بادشاہ ہیں اور ان کے صاحبزادے شاہ عبد العزیز ابن سعود کے پوتے محمد بن سلیمان ولی عہد ہیں۔ ناظرین، یہ تھی سعودی عرب کے بانی شاہ عبد العزیز ابن سعود کی کہانی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں اور اس طرح کی مزید تاریخی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ تاریخ کو نہیں جانیں گے تو خود کو کیسے پہچانیں گے۔